حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دعا میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہر دعا کا یہیں اسی وقت اسی جگہ پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مصلحت ہے، پوری کارخانہ قدرت ہے، اس کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، تو قیامت کے روز ایک آدمی کو خوان میں بہت ساری نعمتیں پیش کی جائیں گی، کہے گا یہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں جن کا قبول ہو سکی، بدلہ نہیں مل سکا، یہ اب سب آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی۔ دعاؤں کی جو بڑی کثرت سے تعلیم دی گئی ہے، اس کا ایک پہلو تو بہرحال یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے نسبت رکھے اور اسی سے مانگے، اور اس کے تعلق کا پورا اللہ کے ساتھ ہو۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو کہ بڑا اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دعا ہم کس چیز کی مانگتے ہیں؟ دعا اس چیز کی مانگتے ہیں جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم بھوکے ہیں، ہم کھانا مانگیں گے تو بھوک ہم کو لگ رہی ہوگی، اس کا احساس ہمارے اندر ہوگا۔ یا اور کوئی بڑی چیز ہو، کسی مصیبت کے اندر ہے، ہم چاہیں گے مصیبت دور ہو جائے، روزگار نہیں مل رہا روزگار مل جائے، امتحان پاس ہونے کے امکانات کم ہیں، امتحان پاس کر لیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ضرورت ہمارا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قیمتی ہیں، ان کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب دعا کے اندر جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم مانگو، تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اس سے تمہارا تعلق و نسبت مضبوط ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مانگنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ تو دعا دراصل تعلیم کا بہترین پیرایا ہے۔ ہم ایک بڑا لمبا لیکچر دیں کہ اللہ سے ہی کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، اس پر ہم پوری ایک لمبی چوڑی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم ایک آدمی کو صرف یہ 3 الفاظ بھی سکھا سکتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے اندر پورا جب وہ مانگ رہا ہے، اس کے معنی وہ قائل ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مجھے ہدایت ہے۔ اب اس میں کسی تقریر کی اور فلسفے کی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی ضرورت اس کے دل کی پکار بن گئی اور دل کی صدا بن گئی اور وہ زبان کے اوپر آ گئی۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے اکثر جگہ بہت ساری عظیم چیزوں کی تعلیم دعا کے پیرائے میں دی۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیں آپ، سورہ آل عمران کا آخری حصہ دیکھیں، اس کی آپ جتنی تفسیر کریں، تشریح کریں، تدبر کریں، غور کریں، ہر دعا کے ہر لفظ میں کسی چیز کی تعلیم ہے۔ اسے مانگنا نہیں ہے بلکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہونی چاہیے، یہ تمہاری پیاس بننی چاہیے، اس کے لیے طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، امنگ ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جنت طلب کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ جنت کی پیاس، اس کی طلب، اس کی تڑپ بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے اگر ہم صبر مانگتے ہیں، توکل مانگتے ہیں، رضا مانگتے ہیں، اس کی محبت طلب کرتے ہیں، تو یہ دراصل اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں دراصل جن کی طلب تمہارے دل کے اندر ہو، جن کی پیاس ہو، جن کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو۔ تو دعا ایک طریقے سے رجوع اللہ، اللہ کی طرف انابت اور نسبت کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا تعلیم کا اور ان اقدار کا اور ویلوز کا اور ان کیفیات و صفات کو اخذ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، تو جس سے یہ چیزیں زندگی کے اندر راسخ ہوتی ہیں۔